اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جناب ہے 8 فروری 2024 اور پاکستان میں الیکشن ڈے۔ وی لاگ میں نے تو پہلے بنانا تھا لیکن بس کچھ مصروفیات میں پھنسا ہوا تھا، تو وی لاگ تو قدر دیر سے بن رہا ہے۔ جب یہ وی لاگ شاید آپ تک پہنچے گا تو ووٹنگ کا جو ٹائم ہے شاید ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال امید ہے آپ نے ووٹ ڈال دیا ہوگا اور میں بھی اپنا ووٹ ڈال چکا ہوں۔ تو آپ نے بھی یقینی طور پہ اپنی نظریے، اپنے ذہنی ہم آہنگی اور اپنی پسند کے مطابق کسی جماعت یا کسی امیدوار کو ووٹ ڈالا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں ڈالا تو اگر یہ میری درخواست بڑی دیر کی ہے لیکن بہرحال ووٹ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان کے یہ الیکشن سن 2024 کے جو الیکشن ہیں یہ بڑی تاخیر سے الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ الیکشن بڑے قیمتی الیکشن ہیں۔ یہ قیمتی الیکشن اس لیے نہیں ہے کہ جی اس الیکشن کی جو کاسٹ ہے، جو حکومت نے بیئر کی ہے، یا جو لوگ اس وقت اس پہ انتخابی مہم پہ خرچہ کیا وہ مہنگی ہے۔ یہ اس لیے بھی مہنگے ہیں کہ جناب والا کہ یہ الیکشن اول تو ہونے تھے نومبر 2023 میں ہونے تھے، جو شیڈیول یا ڈیو ڈیٹ بنتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، بلکہ جی ستمبر بنتی تھی، وہی انہوں نے اسمبلی پہلے تھوڑا 2 دن پہلے تحلیل کر کے 1 مہینے کی بڑھا لی 90 دن کے اندر۔ تو ایک تو وہ یہ، لیکن دوسرے اگر یہ الیکشن جناب والا تو سچی پوچھے نا، یہ الیکشن تو ہو جانے تھے 2022 میں۔ اگر 2022 میں پاکستانی سیاستدان اور پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ اگر کسی ایک بات پہ کنسنسس کر لیتی تو شاید آج تک جو آپ نے اور میں نے دیکھا، جو خلفشار، جو آئینی بحران اور جو ماردھار اور جو اس ملک میں جانی اور مالی نقصان ہوا وہ شاید نہ ہوتا۔ چلو میں اب اس بحث میں اب نہیں جاتا، اس بات میں نہیں جاتا۔ یقین مانیں اگر آپ پاکستانی سیاست کے حوالے سے یا پاکستان کے حالات کے حوالے سے انتہائی درد دل رکھتے ہیں تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر یہ 2 سال نکال دیے جاتے یا 2 سال نکال دیے جائیں، 2 سال کہیں جناب اعلیٰ، یا یوں کہیں کہ جی 23 ماہ 22 ماہ، یعنی اپریل 2022 میں شروع ہونے والا جو بحران تھا، سیاسی بحران تھا اور آئینی بحران تھا، یہ اور جو اب جا کے اپنی لائن پہ چڑھے گا جناب والا، جا کے فیبرری ہے تو 7 فیبرری کے اندر حکومت بن جائے گی، تو فیبرری تک کے عرصے میں 22 ماہ اگر پاکستانی تاریخ سے نکال دیے جاتے تو پاکستان آج نہ تاریخ کے دورائے پہ کھڑا ہوتا اور نہ ہی پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ الیکشن فیصلہ کن مرحلے پہ ہوتے۔ مالی معاملات اس ملک کے اتنے شدید خراب نہ ہوتے جیسے اب ہو چکے ہیں۔ تو اب اس عرصے میں شاید ہم نے سیکھا، مجھے بڑے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں سیکھا۔ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے آپ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں کسی بھی نوعیت کے عہدے پر ممتکن ہیں، یا آپ کا تعلق کسی بھی ایسے ادارے سے یا ایسے اسے سسٹم سے وابستہ ہیں کہ جو اس ملک کا نظام دیکھتے ہیں یا اس کے ملک کے نظام کی اپنے آپ کو کسٹوڈین سمجھتے ہیں، تو یقین مانیں کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی یہ بات شدت سے کھل کر سامنے آئے گی کہ سبق کسی نے نہیں سیکھا۔ میرا ویلاگ بنانے وقت ذہن میں جو باتیں تھیں، وہ جو باتیں تھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سہیل وڑائے صاحب کا کالم پڑھ لیا تو پھر وہ میری باتیں پھر رہ گئی۔ سہیل وڑائے صاحب پچھلے کئی دنوں سے اپنے کالم میں بات کر رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیشی ماڈل کے بارے میں ڈیسیجن ہو گیا۔ کل رات کو میں نے 2-3 نامور ویلاگرز کی ویلاگ سنے تو اس سے مجھے سن کے ہنسی آ گئی۔ ہنسی مجھے اس لیے آئی، میں چلے نام بتا دیتا ہوں۔ ایک تھے جناب اسد علی طور، ایک تھے جی عمر چیمہ، اور ایک تھے جاوید چودھری۔ انہوں نے ایک ممکنہ طور پر ایک کسی حکومتی لیول پر، کوئی اعلیٰ ترین لیول پر ایک پیش کردہ رپورٹ کے مندرجات
کو پہ بات کی کہ آنے والا سیٹ اپ کیا ہوگا. چلیں میں بھی بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا آپ کو پتہ ہی ہے. چلیں کہ جی وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 100+ سیٹیں ہوں گی. پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ تقریباً 50 سے کم سیٹیں ہوں گی، اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ 30 سے 35 کے درمیان ہوں گے. باقی کی جے یو آئی ہوگی، اور آئی پی پی کو بھی کچھ سیٹیں مل جائیں گی. تو آئی پی پی اور اس طرح کچھ پارٹیوں کو ملا کر مسلم لیگ نواز کی حکومت بن جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے اگر 120 سیٹیں ملیں گی تو انہیں جو دوسری سیٹیں بھی ملیں گی جو ہوتی ہیں. تو مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ اگر یہ انتہائی خفیہ تھا، کوئی سروے تھا یا رپورٹ تھی جو گراؤنڈ لیول سے تیار ہو کے آئی تھی، اور جس کی تیاری میں وہ کہتے ہیں جی مختلف سٹیک ہولڈر انوالو تھے، تو پھر اس کو پبلک کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کو پھر ایک عام ویلاگر چلے جانے مانے بڑا وسیع سرکل رکھنے والے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیغام پہنچانا تھا کہ جناب یہ رزلٹ آئے گا. اب انٹرنیٹ بھی کچھ بند ہے، کچھ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، جب میں یہ ویلاگ اپلوڈ کر بھی دوں گا تو اس وقت تک الیکشن ٹائم گزر چکا ہوگا، اور جو ہے ممکنہ طور پر انٹرنیٹ سروس بحال ہو چکی ہوگی. تو جناب عالیہ اب آ جاتے ہیں کہ سہیل ویرا صاحب نے آج کے اپنے کالم میں کیا کہا ہے، کہ چلیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ سے جو اس کے سے کچھ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نئے الیکشن کے ساتھ ہی نئی بساط بچھنے والی ہے اور نئے مہرے سامنے آنے والے ہیں. معاشی ایجنڈا پہلے سے تیار ہے. سرکار کے زیر انتظام تمام بیمار اداروں اور کارپوریشنز کی کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. نون لیگ نجکاری کے اس ماڈل پر اتفاق کرتی ہے. پیپلز پارٹی کو وفاق کی مخلوط حکومت میں اس لیے شامل نہیں کیا جا رہا کہ پیپلز پارٹی نجکاری کی مخالف ہے اور اس کا معاشی ماڈل اور ویژن مختلف ہے. حکومت کے آنے سے پہلے یہ طے کر لیا گیا کہ 4 بڑے شعبے ملک کو ترقی کی اگلی منازل تک پہنچائیں گے. زراعت، معدنیات، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. بنگلہ ماڈل کے تحت نائب وزیر کو مقتدر اور عدلیہ کی مکمل حمایت ہوگی تاکہ وہ اپنی پوری توجہ معیشت پر مرکوز کر سکے. یہ بھی طے ہے کہ اگر نواز شریف وزیر بنے تو سال کے دوران معاشی سمت اور ویژن کو لیڈ کر کے زمام اقتدار اپنے بھائی شہباز شریف کو دیں گے. مقتدر اور نون لیگ میں ماضی کی طرح کسی تنازع کو روکنے کے لیے طے کیا گیا ہے کہ شہباز شریف روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف اور مقتدرہ سے رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ مقتدرہ اور منتخب حکومت کے درمیان کوئی دراڑ نہ پڑے. فرض کرے اگر سرکار جو چاہ رہی ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وفاق میں پیپلز پارٹی بڑی اپوزیشن بن کر ابھرے گی. بلال بھٹو قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے لیڈر ہوں گے. دوسری طرف سے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے عمرانی وفاداروں کا بھی ایک گروپ ہوگا. اپوزیشن میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ بیٹھیں گی. دونوں کو مل کر متحدہ اپوزیشن کا لیڈر منتخب کرنا پڑے گا. ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کو متحدہ اپوزیشن کا لیڈر ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کی نشستیں ستم زدہ تحریک انصاف سے زیادہ ہوں گی. چنانچہ بلال بھٹو متحدہ اپوزیشن کے لیڈر ہوں گے، جس کا مطلب یہ تحریک انصاف کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ غیر رسمی اتحاد کر کے بلال بھٹو کو اپنا لیڈر ماننا پڑے گا. دوسری طرف بلال بھٹو تحریک انصاف کے ساتھ نرم سلوک کی جو بات کر رہے ہیں، شاید اس کو ان کے مد نظر بھی مستقبل کی سیاست ہے جس میں دونوں متحارب گروپوں کو نون لیگ کے خلاف اکٹھی سیاست کرنی پڑے گی. اگر بنگلہ دیش ماڈل واقعی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئی معاشی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. اسٹیل ملز، پی آئی اور دوسرے بڑے اداروں کی نجکاری سے حکومتیں 2 وجہ سے ڈرتی تھیں. ایک یہ کہ لوگ بے روزگار ہوں گے، دوسری مسلسل اقتصادی مظاہرے کریں گے. موجودہ نظام کے آنے کے بعد یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ہوں، کلرک ہوں یا مزدور، انہیں بلا جواز مظاہرے نہیں کرنے دیے جائیں گے. مقتدرہ میں یہ واضح سوچ ہے کہ معاشی راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ریاست فرض سمجھ کر دور کرے گی. مقتدرہ میں ماضی میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ حکومتوں کو کمزور رکھا جائے، لیکن اس بار مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ مضبوط حکومت ہو تاکہ وہ بڑے فیصلے کر سکے. چنانچہ مقتدرہ کی خواہش ہے کہ نواز شریف سادہ اکثریت حاصل کر کے آسانی سے حکومت بنا لے اور اس اتحادی جماعتوں کی بیساکھیوں کی مدد نہ لینی پڑے. سیاسی حلقوں میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب سارے گیند نواز شریف کی ٹوکری میں ڈالے جا رہے ہیں تو مقتدرہ کے دوسرے لاڈلے جہانگیر ترین اور رحیم خان کو کیا ملے گا؟ دونوں تجربہ کار ہیں اور دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ وہ صوبہ ہو یا ملک اس کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں. لیکن مقتدرہ فی الحال انہیں وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ دینے پوزیشن میں نہیں ہے. البتہ ترین اور علیم خان کو وزارت یا گورنرشپ کے ذریعے کا ماڈریٹ ضرور کر دیا جائے گا. بنگلہ دیش جیسا نظام معاشی ترقی کے لیے تو اچھا ثابت ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کی ہم آہنگ سیاست کے لیے زہر قاتل ہوگا. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے خالدہ ضیاء کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر کے رکھا. نہ عدلیہ نے ریلیف دیا، نہ مقتدرہ بولی. یک طرفہ انتخابات ہوئے، حسینہ واجد جیت گئیں. پاکستان بنگلہ دیش کی طرح جست واحد نہیں، یہاں 4 قومیں، کئی مذاہب اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ آباد ہیں. جی
اب میں آگے جو انہوں نے سہیل وراث صاحب نے لکھا ہے اس سے میں متفق ہوں، لیکن اس پہ میں اپنی علیحدہ بات کروں گا کہ اس سے پیشتر جاوید چودھری صاحب بھی اپنے کالم میں ذکر کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے جاوید چودھری صاحب جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کوئی اپنی طور پہ نہیں کر رہے، یقینی طور پہ ان کی کوئی ایسی فیڈ ہے یا ان کو سنگن ہے یا ان تک کوئی اطلاع پہنچائی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں ڈائریکٹلی بات نہیں کی جا سکتی یا جو میسج نہیں دیا جا سکتا، یا بعض اوقات میسج تو دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس میسج کو اس طریقے سے ابلاغ کے نمائندوں کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دینے والا معاملہ کیا اور اگر عمران خان صاحب بھی باز نہ آئے تو سال 2 سال سارے ہیں، پھر اس کے بعد چینی ماڈل آ جائے گا اور 20 سال تک چینی ماڈل لگے گا۔ بات یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جی، اب میں کیا کہوں، میں کچھ کیا کہوں؟ بہرحال میں تو یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں نہ چینی ماڈل دیکھنے کی ضرورت ہے نہ بنگلہ دیش ماڈل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایک ہمسایہ بھی ہے، ہم اس سے موویز بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کے یہاں سے کپڑے وغیرہ بھی کچھ اور چیزیں بھی اسپائسز بھی تھرو تھرڈ پارٹی چینل دبئی کے راستے سے منگوا لیتے ہیں۔ تو ہم اس کے ہاں جو چیز 75 سالوں میں ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ہمیں کیا وہ اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انڈیا کی۔ ہم انڈیا سے بہت کچھ لیتے ہیں، ہمارا وہ رائیول بھی ہے، آرچ رائیول بھی ہے، ہماری ساری ڈیفنس کا محور بھی وہی ہے۔ ہم نے جو ایٹم بم بنائے ہیں، ہمارے پاس جو میزائل ہیں، ہمارے پاس اب جو وہ بھی ویپن ہے وہ انڈیا کو فوکس رکھ کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے دشمنی بھی رکھیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے ساتھ آپ فرینڈلی تعلقات بھی سارے بنا لیں، میں یہ میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ انڈیا سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کی اکانومی بھی ایک کمیونسٹ تو نہیں کہتے تھے، اس کو ہم کہہ دیں کہ سوشلسٹ فیبرک کے اندر تھی، وہ بتدریج انہوں نے اس کے اندر اوپننس لائی۔ چلیے انڈیا نے اپنا ملک نہیں کھول دیا تھا کہ دنیا بھر سے کہا تھا کہ آؤ جی یہاں ڈالر لگاؤ، اور اسپیشل انسینٹیو دی گئی تھی۔ ابھی جو جن 4 شعبوں کی بات کی جا رہی ہے، یقینی طور پہ ان 4 شعبوں کے اندر یہ پوٹینشل ہے، یہ ملک کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نسخہ ہے، یہ نسخہ مجھے تو کوئی فوری طور پہ تو چلیں آپ کے انویسٹمنٹ لے آئے گا، لیکن یہ نسخہ کوئی لانگ ٹرم پاکستانی مفاد میں نہیں نظر آتا۔ مطلب آئی ٹی میں، زراعت میں اور منرلز میں جو اور توانائی کے شعبے میں جناب اربوں ڈالر لے آتے ہیں، لے آئے اربوں ڈالر آ جائیں گے جناب اعلیٰ، جو اربوں ڈالر لگائیں گے وہ آپ سے ریٹرن مانگیں گے نا۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ جواب نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اگر پیسے کی کمی ہے تو جناب اعلیٰ آپ کا ایف بی آر جو ہے یہ کوئی 8,000 ارب سے زیادہ کا ٹیکس جو اس ملک سے اکٹھا کر رہا ہے، یہ کہاں سے اکٹھا کر رہا ہے؟ پرابلم ہمارا یہ ہے، ہمیں فورن ایکسچینج نہیں آ رہا ہمارے پاس۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہم نے کوئی چیز باہر سے منگانی ہے، ہمیں اس کے لیے ڈالر چاہیے، اور جب ہم اس کو کوئی چیز ملک سے باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں ڈالر آتے ہیں، جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اچھا، جب ہم کسی سے امداد لیتے ہیں ہمارے یہاں ڈالر آتے ہیں، اور جب ہم واپس کرتے ہیں تو ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اس ملک میں جو ڈالر کا انفلکس ہے، یعنی جو آنا ہے وہ کم ہے، جو جانا ہے وہ زیادہ ہے، ہمیں ڈالرز کی شارٹیج کا شکار ہیں۔ تو اب جب آپ اربوں ڈالر کے یہ منصوبے لگوا دیں گے تو اس کے بعد وہ ریٹرن بھی تو ارب ڈالر کی شکل میں باہر لے جائیں گے، وہ آپ کو تھوڑی دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا نے اپنا ڈومیسٹک سیگمنٹ کو امپروو کیا۔ اب آپ جائیں ان کے ہاں آپ کو ٹاٹا نظر آتا ہے، ٹاٹا کوئی آج کا صنعت کار گروپ نہیں ہے، تو پاکستان میں بھی ایسے گروپ مل جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں امبانی نظر آتا ہے، آپ کو اڈانی نظر آتا ہے، اور بھی اس طرح کے ہے، بہت سارے گروپ ہیں۔ آپ انڈیا کی ڈیفنس سیکٹر میں جائیں، آپ کو انڈیا کا اسٹیٹ سیکٹر تو برملا طور پر نظر آتا ہے، مطلب ان کا ڈیفنس ڈی آر ڈی او، ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے، لیکن اب وہ بھی سارے کام ویپن سسٹم پہ وہ تحقیق کی حد تک تو کام کرتے ہیں، اب وہ نیچے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے نام سے ایک جہاز سازی کا سیٹ اپ ہے، لیکن اب وہ اکیلا یہ کام نہیں کر رہا، اب ٹاٹا بھی جہاز سازی میں ہے، ریلائنس بھی جہاز سازی میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں دوسرے سسٹم میں آ جائیں تو انڈیا کے اندر ڈومیسٹک شعبہ جو ہے اس کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ڈیفنس کی پروڈکشن میں آ رہا ہے، تو پاکستان کو بھی ایک ایسے سسٹم یہاں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کر لیں جی انرجی کے حوالے سے، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب میں اس پہ کیا کہوں۔
کہ اب ہمیں کرائسس ہمارا انرجی کا نہیں ہے، ہمارا کرائسس انرجی سوری ہمارا کرائسس توانائی کا نہیں ہے، ہمارا کرائسس انرجی کاسٹ کا ہے۔ آپ کے ہاں پہلے سے آلریڈی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی، وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اور اگر ہم مزید اس میں ایڈ اپ کر لیں گے تو پچھلوں کے ہم نے ریاست نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اور ان کو کیپیسٹی چارجز پے کرنے ہیں، ہم تو پہلے پھنسے ہوئے ہیں اس میں۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کو بجلی مل رہی ہے ڈومیسٹک پہ اور کمرشل پہ یا ایون انڈسٹریل پہ، وہ دنیا میں باقی ملکوں سے مہنگی ہے۔ تو ہمیں تو کوشچن ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا کوشچن یہ ہے کہ کسی طریقے سے سستی بجلی پیدا ہو، تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اب ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہے آئین پاکستان کو، جو ورائے صاحب نے اپنے کالم میں کہہ بھی دی بات کہ ہمیں ضرورت ہے۔ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا ایک اپنے آئینی اس پہ چل رہا ہے، ایک حکومت بنتی ہے اور حکومت اپنے تسلسل پہ چلتی ہے، وہ اپنے ٹرمز کو پورا کرتی ہے، اس وہاں کوئی حکومتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں ہوتی۔ وہاں یہ بھی ہے کہ ایک حکومت جو معاشی ویژن لے کے چلتی ہے، دوسری حکومت آ کے اس کو چینج نہیں کرتی۔ وہاں ایک براڈر نوعیت کے جو ہے وہ چیزیں طے ہوئی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ انڈین معیشت جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جی ڈی پی میں ایک اچھے گروتھ کا ریزن ہے۔ انڈیا کے اندر آپ کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آئے گی۔ تو پاکستان کو بھی انڈیا کے ماڈل کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی چینی ماڈل کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بنگلہ دیشی ماڈل کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ہمسائے انڈیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا پچھلے 75 سالوں میں جس جمہوری اصول کو لے کے چلا ہے، ہم نے چلے بات یہ کہ اس وقت کوشچن یہ نہیں ہے ہم نے کل کیا کیا، اس وقت کوشچن یہ ہے کہ ہم کل کیا کریں۔ اب آج شام میں نہیں، رات میں، کل صبح تک میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ پاکستان میں اب فیوچر کا منظرنامہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سرکاری جو ایسٹیمیٹ تھا، جو مختلف جو ہے ویلاگرز اور چینل نگار اور جناب علی صحافی اور دبنگ صحافی جو ایک اس کو ایک کہیں کہ جی ذرائع کے مطابق بتا رہے تھے، کیا وہ ٹھیک ہوتا ہے یا اس سے نتائج ڈیفرنٹ آتے ہیں؟ وہ جو بھی نتائج آئیں ان کو اب تسلیم کر لیا جائے۔ جو پیچھے وکٹمائزیشن ہو گئی اس کو بھلا دیں، دونوں لیول پہ چیزوں کو چاہیے کہ دونوں لیول پہ بھلا دیں۔ یہ ملک ہمارے لیے ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ادارے ہمارے ہیں، اس ملک کی مقتدرہ ہماری ہے، اس ملک کی عدلیہ ہماری ہے، اس ملک کی جو ہے مقننہ ہماری ہے۔ تو یہ اس ملک کو آگے کی طرف چلیں اور ہر ادارہ، ہر فرد، ہر جو ہے انسٹیٹیوٹ وہ اپنی آئینی اور قانونی حد کے اندر رہے اور ایک ہارمنی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے الٹیمیٹلی ماحول بنے گا، کاروبار کو بڑھنے کے مواقع آئیں گے۔ ہمیں کسی دنیا کے کسی ملک کو جا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آؤ ہمارے انویسٹ کرو۔ محمد بن سلمان جو ہے انڈیا کے اندر گئے اور انہوں نے ایک پروجیکٹ میں یا ایک سیکٹر میں جا کے 30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، تو کیا ان کو بلانے کے لیے وہاں کا جو ہے سینہ پتی کیا تھا؟ کیا وہاں ان کو بلانے کے لیے کوئی مطلب کوئی اسپیشل انسینٹیوز دیے گئے تھے؟ کیونکہ وہاں بزنس ہو رہا ہے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، بزنس لگانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں گئے ہیں۔ ان کو اب بلکہ شنید یہ تھی کہ محمد بن سلمان انڈیا کے اندر جو ہے وہ جو ان کی ہے انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ کریں جناب کہ وہ وہاں کے گیموں کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو ایک ریفائنری کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ریڈ کارپٹ بھی بچھا دیے ہیں، ہاتھ بھی جوڑ دیے ہیں، منتیں بھی کر لی ہیں، پتہ نہیں ناک بھی رگڑ لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہم ان کو انسینٹیو دیں گے وہ آپ کو کوئی، مجھے اور آپ کو کوئی بتائے گا نہیں۔ اور پھر کسی دن آپ کو انکشاف ہوگا جناب کہ ان کو جو انسینٹیو دیا گیا ہے تو وہ اس کے تحت تو آپ کو کچھ نہیں ملنا، آپ کو یہ ملنا ہے، یہ وہ سب کچھ وہ لے جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ جی جو ہو جائے اس کو آگے چلیں۔ جو ہو چکا اس ملک میں، جس نے بھی غلطی کی چھوڑیں اس بات کو، اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں کھلے دل کے ساتھ۔ ہر بندہ، ہر جماعت، ہر گروہ اور ہر ادارہ اس کو معاملات کو کھلے دل سے چلائے اور اس میں آگے ایک رستہ بنایا جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں کو آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ قومی کنسنسس طے کیے جائیں، اور تاکہ یہ بجائے یہ کہ کیونکہ اگرچہ یہ نہیں ہوتا
تو مجھے جو اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے جی ایسا ہو، میرے منہ میں خاک، مجھے جو اندیشہ ہے کہ جو میں نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھے ہیں، سنی ہیں میں نے ان کی باتیں، ایک عام آدمی، ایک تھڑے پہ بیٹھنے والا آدمی، اس کی کیا سوچ ہے ہمارے اداروں کے بارے میں، ہمارے کلیدی پوسٹوں میں بیٹھے لوگوں کے بارے میں، پاکستان کے ان لوگوں کے بارے میں جو اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں یا جو سوچتے ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ میں شاید یہاں نہیں بتا سکتا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ہم سنتے تھے بلوچستان میں یوں ہے، کے پی کے میں یوں ہے، لیکن اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کوئی منظرنامہ، کوئی اچھا منظرنامہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے اس بات کو، کنفرنٹریشن کو بند کیا جائے، کیونکہ اگر آپ بنگلہ دیشی ماڈل لگانے پہ جائیں گے، جو کنفرنٹریشن ہوگی اس کے نتائج پھر آج نہیں آپ کو کل بھگتنے پڑیں گے۔ مثلا فوری طور پہ آپ 2-4 سال تو گزار دیں گے، کسی ملک کی ترقی کے لیے 2-4 سال نہیں چاہیے ہوتے۔ اگر بنگلہ دیش آپ کو بہت اوپر لیول پہ جاتا نظر آ، لیکن بنگلہ دیش کا ماڈل جو ہے وہ کوئی نیچر پہ مبنی نہیں ہے، اور بنگلہ دیش پچھلے سال میں بلکہ آئی ایم ایف کے پاس اتنی ہائی ایکسپورٹ ہونے کے باوجود وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ تو بات یہ کہ کسی ایک سیگمنٹ، کسی ایک سے بندہ ملک نہیں چلا کرتا ہوتا، اس کے لیے ہر سمت میں، ہر جہت میں، اور بلکہ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس سارے منظرنامے میں یہ ایک سیگمنٹ ہے جس کو ابھی تک انہوں نے نظر انداز کیا ہے، جو ہمیں فوری طور پہ بینیفٹ دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ایریاز، ہم مطلب سارے ایریاز نہیں، ہم کچھ ایریاز پہ توجہ کر دیں، وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر کر دیں تو ہم ٹوریزم سے بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم گلگت بلتستان میں اگر اس کو فوکس کر لیں، جیسے وہ ہے اسے فوکس کر لیں، اور اسی طرح ہم جو ہے ٹیرن جو ہم کہیں کہ جی ٹوریزم ہے تو ہمارے ہاں جیسے چولستان ہے اور تھر ہے، سندھ دبئی میں جو ہے وہ ڈیزرٹ سفاری ہوتی ہے، تو یہاں بھی ہم اس طرح کی کیوں نہیں کر سکتے۔ پھر اس طرح مذہبی ہمارے ہاں سیگمنٹ بہت بڑا اچھا اسٹرانگ ہے ٹوریزم کے حوالے سے، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ہماری پاکستان میں کچھ ایسے ادارے ہیں جن کی مطلب سرمایات دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی ہے، اور وہ ان میں قیمتاً سستے ہیں، تو ہم دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کس طرف کہ لوگ علاج کے لیے اس ملک میں آئیں۔ اس کے لیے کوئی ایک جگہ، کوئی ایک زون ڈیفائن کر کے اس میں یہ ساری چیزیں، مطلب کوئی ہیلتھ سٹی بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اب دبئی میں لوگ جاتے ہیں علاج کرانے جاتے ہیں، تو اب دنیا سے ہم پاکستان میں بھی کوئی ایسی بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہے جس کو فی الحال ابھی نظر انداز کیا گیا ہے، اس سیگمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے جی۔ بہرحال یہ آج کا ویلاگ تھا جی، اس امید دعا کے ساتھ کہ آپ نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہوگا، اور آپ کے ووٹ ڈالنے سے اس ملک کی یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں مسائل ختم ہوں، اور جو ہے ملک ترقی کی طرف چلے۔ خوش رہیں، بعد میں، السلام علیکم۔